السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ ایک دفعہ پھر دا انسین وائس پی کے ساتھ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں 8 فروری 2024 کو، جس میں 18,000 کینڈیڈیٹس الیکشنز میں اتریں گے۔ اچھا، بات تھوڑی سی سمپل ہوگی۔ سمپل اس طریقے سے ہوگی یار کہ میں جو ہوں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، اس میں میری کوئی سے نہیں بنتی ٹو بی ریئلی آنیسٹ کہ اگر میں پاکستان میں نہیں رہ رہا اور میں اپنی لائف باہر سکون سے گزار رہا ہوں نا، تو مجھے وہاں کے حالات ایز اے فرسٹ پرسن مجھے نہیں پتا۔ ورڈ آف ماؤتھ پتا ہے مجھے کہ فیملی ممبرس ادھر رہتے ہیں، پاکستان کے حالات سننے کو ملتے ہیں، لیکن میں وہ ایکسپیرینس نہیں کر رہا۔ تو اگر میں ایکسپیرینس نہیں کر رہا نا، تو میں کسی پہ اپنا انفلوئنس نہیں ڈال سکتے یار کہ آپ اس کو ووٹ کرو، آپ اس کو دو، کیونکہ وہاں کے رہنے والوں کو نا زیادہ پتا ہوتا ہے۔ سیم وہی بات ہو گئی یار کہ آپ کسی سے ہاسپٹل میں جب ملنے جاؤ نا کسی بیمار سے، تو آپ کہتے ہو یار کہ صبر کرو اور حوصلہ رکھو، لیکن جو اس بیماری سے، جو اس علالت سے گزر رہا ہوتا ہے نا، بیتتی اس کے اوپر ہی ہے۔ میں جو ہوں نا آج، نہ ہی میں کسی کو انفلوئنس کرنے آؤں گا کہ آپ کس کو ووٹ دو کس کو نہیں دو، نہ میں یہ بتانے آؤں گا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی آج، بڑی سمپل سی ریکویسٹ ہے یار، کہ میرا ایک نیو چینل ہے، میرا سبسکرائبر بھی اتنے نہیں ہے، لوگوں میں ریچ بھی اتنی نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتا یار کہ میری ویڈیو کہاں تک پہنچے گی اور کتنے لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر اللہ نے نعمت ڈالی اور اگر بات صحیح کری تو انشاءاللہ اللہ یہ لوگوں تک پہنچائے گا میسج، اور انشاءاللہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی۔ تو یار کرنا یہ ہے آپ نے کہ سب سے پہلے آپ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، جو بھی کلاس ہو آپ کی، کوئی بھی کاسٹ ہو آپ کی، کوئی بھی سیکٹ ہو آپ کا، کسی بھی پروونس سے آپ تعلق رکھتے ہو، یار آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے بریانی کی ایک دیگ، قیمے والے پراٹھے جس کے ساتھ لسی، رائتا، دہی، پیاز جو لوازمات ہوتے ہیں آپ نے منگوانا ہے، اور ریگارڈلیس آپ کے پاس پیسے آپ نے سیونگ کی ہو، میری خیال سے آپ نے بائک خریدنی ہو یا تو آپ نے گھر پہ نئی لائٹیں لگانی ہو، یار آپ نے وہ ساری سیونگ ختم کرنی، آپ نے یہ جا کے لینا ہے۔ آپ نے جب یہ کھانا آرڈر کرنا ہے نا، تو اس کے بعد آپ نے اپنے خاندان والوں کو بلانا ہے، سب نے یہ کرنا ہے، آپ نے اپنے خاندان والوں کو بلانا ہے، ان کو کھانا کھلانا، پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے، اور یہ کھانا آپ نے کھلانا ہے 5 یا 6 فروری کو۔ جب یہ سب پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، خوشی خوشی سارے اپنے گھر جائیں، تو جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو نا، تو پھر آپ نے یہ بات سوچنی ہے کہ آپ نے جو دعوت کی ہے لوگوں کی، اس میں خرچہ کتنا آیا۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے یار کہ آپ کے گھر جو مہمان ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کے لیے کیا لے کے آئے۔ تو جب آپ یہ دیکھو گے نا کہ آپ کی جیب سے پیسے کتنے نکلے، تو آپ نے سب سے پہلے بات یہ سوچنی ہے یار کہ جتنا مہنگا کھانا، جو روز کی اشیاء جس میں ٹماٹر، پیاز، یہ وہ ساری چیزیں ڈل کے بریانی بنتی ہے، گوشت سے قیمے والے پراٹھے بنتے ہیں، دہی، لسی، پیاز، کولڈ ڈرنک، یہ ساری جو ہے نا بیسک نیسیسٹی، جو مہنگائی عروج پہ ہے، تو جو آپ بل دیکھو، پھر آپ نے یہ سوچنا یار یہ مہنگائی عروج پہ ہے کیوں، آپ کی وجہ سے ہوئی ہے؟ نہیں، جن کو آپ پاور میں لے کے آئے نا، انہوں نے کرپشن کی ہے، اور انہوں نے آپ کے ملک کو اس نتائج پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ کی بیسک نیسیسٹی کی بھی چیز آپ کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ بڑے بزرگ ہیں نا، تو چھوٹے بچے، بڑے بچے جو بھی ہوں، آپ نے اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ رات کا ٹائم ہونا تو آپ نے ان سے بولنا ہے یار آپ نے دوائی کھائی، اگر انہوں نے نہ کھائی ہو نا تو ان کی دوائیاں نکالے گا، نہ ہو تو ان کی دوائی لے کے آنی ہے۔ پھر آپ نے سوچنا ہے یار اتنی مہنگی دوائی جو آئی ہے، اس کے پیچھے قصوروار ہے کون؟ آپ نے تو کچھ نہیں کرا نا۔ قوم کا بیڑا گرک، قوم جو ڈیپتھ میں جا رہا ہے، بینکرپسی کی طرف جو ہمارا ملک پاکستان جانے لگا، وہ کس کی وجہ سے جانے لگا؟ کس کی وجہ سے؟ آپ کے ملک میں کوئی دوائی نہیں بن رہی اور آپ کو امپورٹ کرنی پڑی ہے، اور امپورٹ پہ اتنی فیسز ہے، آپ پہ مہنگی سے مہنگی دوائیاں آپ کو مل رہی ہیں، اور جو مہنگی سے مہنگی دوائیاں مل بھی رہی ہیں وہ جعلی دوا۔ تو یہ کیا ریزن ہے اس کا؟ آپ نے یہ بیٹھ کے سوچنا ہے۔ پھر یہ بھی جب ہو جائے نا، تو پھر آپ نے ایک یہ بات سوچنی، 8 تاریخ کو آپ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو اسپیشلی لوور کلاس طبقہ جو ہے نا، وہ اس چیز پہ بدنام ہے کہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا، جو اپر کلاس لوگ ہیں، وہ یہ تانا مارتے ہیں کہ جو لوور کلاس لوگ ہیں نا، اللہ معافی دے، یہ صرف قیمے والے نان اور ایک پلیٹ بریانی پہ اپنا ووٹ بیچتے تھے۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ کم ظرف لوگ کہتے ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا یار کہ غریب کے لیے بریانی ملنا اور قیمے والے نان ملنا ہی اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ ان کی یہاں مہینوں گوشت نہیں آتا، ان کے یہاں مہینوں بریانی نہیں بنتی، وہ دال چاول پہ گزارا کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں نا، ہوگا یہ کہ آپ تو 6 فروری کو آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے، آپ نے بریانی کھا لی ہے، آپ نے قیمے والے پراٹھے کھا لیے، اب آپ کو بھوک اور ہوس تو نہیں ہے نا، تو اب آپ کے پاس اس کا بل بھی پڑا ہے، اور آپ یہ سوچو گے یار کہ 1 کلو گوشت اتنے کا، ایک بریانی کی اتنی مہنگی ہے، نے لسی پی، آپ نے سلاد رکھے، آپ نے کولڈ ڈرنک رکھی، اتنی مہنگائی، تو پھر آپ اپنے سینسس میں سوچ پاؤ گے نا، تو پھر آپ جب ووٹ دینے جاؤ گے نا، تو پھر آپ جب اپنے گھر سے نکلو گے، تو پھر آپ کو پتا چلے گا یار کہ اب ووٹ اس بننے کو دینا ہے جو اس چیزوں کو
کنٹرول میں کر سکے۔ پھر آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے، جب آپ نے اپنے بزرگوں کو دوائیاں کھلائیں تو پھر آپ نے یہ سوچنا یار کہ میرے باپ، میری والدین جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے مجھے پالا پوسا، تو اب مہنگائی اس عروج پہ پہنچ گئی کہ خدا نہ خواستہ کل کو ایسا وقت آئے گا کہ آپ اپنی والدین کی دوائیاں نہ خرید سکتے۔ تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو؟ تو پھر جب آپ ووٹ ڈالنے جاؤ گے نا، تو آپ کسی انسان کے بچے کو ڈالنے جاؤ گے جس پہ آپ کو بھروسہ ہوگا یار کہ شاید یہ بچا لے۔ پھر آپ کے دل میں رنگ نسل نہیں ہوگا کہ یہ میرے صوبے کا ہے، میرے علاقے کا ہے تو میں اس کو ووٹ دوں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جب آپ ووٹ دو گے نا، تو آپ وہ اس کو ووٹ دو گے جو آپ کے کام آئے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، جب آپ جمعے والے دن اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاؤ نا، تو آپ ان کی فیس دیکھنا، اور پھر آپ سوچنا یار بچوں کی فیس اتنی، اس کے پیچھے کرپشن کون کر رہا ہے؟ کون ہے جس نے پیٹرول کے پیسے اور گیس کے پیسے اتنے بڑھائے ہوئے کہ اسکول کی وین آپ سے اتنے پیسے مانگے؟ تو پھر جب آپ 8 تاریخ کو ووٹ دینے جاؤ نا، تو ان چیزوں کو سوچنا یار کہ آپ کے بچوں کا مستقبل اس ووٹ پہ ٹکا ہوا ہے، کیونکہ ملک کا سرمایہ یہی ہے۔ یہ پڑھ پائیں گے تو ملک میں ترقی آ پائے گی۔ اور جن کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے مہنگائی کی وجہ سے، اور وہ چھوٹے موٹی جگہوں پہ کام کر، کہیں میکینک لگے ہیں، کہیں پھول کی دکان پہ بیٹھے ہیں، کہیں دودھ کی دکان پہ بیٹھے ہیں، تو آپ نے یہ سوچنا یار کہ آپ کا بچہ اسکول کیوں نہیں جا پا رہا، یہ مہنگائی ہوئی کس وجہ سے۔ پھر جب آپ 8 تاریخ کو ووٹ دینے نکلو گے نا، تو آپ اپنے عقل و شعور سے ووٹ دو گے۔ اس چیز میں کبھی بھی مت آئے گا کہ لوگ کہتے ہیں یار کہ اس ملک میں جو بھی پارٹی پاور میں آتی ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ یار ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اس قوم پہ وہی حکمران مسلط ہوں گے جس طریقے کی قوم ہو۔ ایک دفعہ اگر آپ اپنے لسانیت، اپنے رنگ نسل کو چھوڑ کے اپنے گھر والوں، اپنے لیے اور اپنے ملک کی بھلائی کے لیے جب ووٹ دینے نکلو گے نا، تو اللہ کا بھی وعدہ سچا ہوگا۔ جب آپ سدھرو گے آپ کو حکمران بھی اچھا ملے۔ آپ نے اپنے علاقے کے ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے جن کو آپ جا کے، جب آپ کی گلی میں پانی بہہ رہا ہو اور آپ کے گھر میں پانی نہ آ رہا ہو نا، تو آپ ان کا دفتر کھٹکھٹا کے بول سکے سر میرے گھر کے باہر پانی بہہ رہا ہے، گھر کے اندر پانی نہیں آ رہا، بچوں نے اسکول جانا ہے، میں نے دفتر جانا ہے، مجھے نہانا ہے، تو یہ پانی میرے گھر میں پہنچاؤ۔ آپ نے پھر کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ آپ کے گھر پہ اگر کوئی 500-600 روپے لے کے آئے اور آپ کا ووٹ خریدنا چاہے، آپ بولے نہیں، میں نے کل کو اللہ کو جواب دینا ہے، میرا پھر یہی کہنا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں اور ایک دفعہ اس کا بل دیں۔ بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے جائیں اور بچوں کی فیس اور اسکول کی وین کی فیس دیں، گھر والوں کو دوائیاں کھلائیں، اس دوائیوں کا ریٹ دیکھیں، اور پھر ایک دفعہ سوچیے کہ آپ نے اپنی نسل کو ووٹ دینا ہے یا ملک کی ترقی کے لیے ووٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ بات سمجھ آ گئی، پاکستان اس غربت سے نکلے گا۔ کوئی پڑھا لکھا جاہل اگر آپ کو انفلوئنس کرنا چاہے نا، یار اس کو ووٹ دے کیونکہ یہ ہمارے نسب کا ہے، اس کی نہ سننا، صرف اپنی دل کی، اور وہ ووٹ دینا کہ کل کو آ کے اللہ کے سامنے آپ حاضر ہو کے بول سکو یا اللہ میں نے اپنے نزدیک ایک صحیح بندے کو ووٹ دیا تھا جس سے مجھے امید تھی کہ وہ ملک کو سدھار سکے۔ امید ہے یار یہ بات آپ سب کی سمجھ آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب، اور بہت سارے لوگوں میں اس کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ یہ گھر گھر یہ میسج جائے اور گھر گھر میں لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے۔